الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وعن عبادة ابن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا هدر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت. قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد حلقنا
فقالت ان الهالك من حلق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا احد الا وهو يكره الموت فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وخشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو اور عزیزو، بڑی عجیب بات آ گئی آج کے حدیث میں۔ بخاری شریف کی روایت میں نے پڑھی ہے، پھر امام مسلم سے میں نے پڑھ دی ہے ایک روایت۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اذا احب عبدی لقائی، میرا بندہ جب مجھ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، چاہتا ہے، احببت لقاءہ، تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس سے، اور جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا میں بھی اس بندے سے ملنا نہیں چاہتا۔ اللہ ہم کو ان میں لائے جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ذرا ترجمہ سنیے پھر آگے بات ہوگی۔ دوسری روایت میں یہی بات آ گئی، قالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا بعض بیویوں نے ازواج مطہرات میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا نکرہ الموت، یہ ملنے سے کیا مراد مرنا ہے؟ اللہ سے ملنے سے مراد کیا ہے؟ موت۔ تو موت کو تو ہم میں سے ہر شخص ناپسند سمجھتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی اللہ سے ملنا نہیں چاہتا۔ قال لیس ذاک، قربان جائیے، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سنیے، ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت، جب موت کا وقت قریب آتا ہے ایمان والوں کے، بشر برضوان اللہ و کرامتہ، تو اللہ پاک کی طرف سے جو مومن کو موت کے بعد فرشتوں کا اقبال، حور و غلمہ کا سلام، اللہ کا پیام، اس ابد الآباد کی خلد بری کی سکونت کا یہ جب پیغام دیا جاتا ہے تو اس کے دل میں طلب آتی ہے کہ میں اس دار کرامت میں پہنچوں اور میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں، اس دار کرامت میں پہنچوں اور اپنے رب سے ملاقات کر لوں۔ فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، اب اس وقت یعنی سکرات کے وقت ملائکۃ اللہ، روایت آ رہی ہے جلدی نہ مچائیے، فرشتے اس کو اس کی جنت دکھلاتے ہیں، باغ و بہشت کا مشاہدہ کرواتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تاب، تھکن، پریشانی، مصیبت، آلام، دکھ، درد، الم، الجھنیں، ٹینشنیں تمہاری سب کی سب اب کلوز ہو گئی، وہ سب کے دروازوں سے تم نکل چکے ہو، اب دوسرا دروازہ کھلنے والا ہے جہاں تجھے دار کرامت میں لے جایا جائے گا، فرشتے تجھے سلام کریں گے، رب تمہارا استقبال کرے گا، حور و غلمہ تمہاری خدمت کریں گی، اور جہاں عبد الآباد کی سکون و عافیت کی تم جنت میں رہو گے تو اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں جلد دنیا کو چھوڑ کے اس طرف چلا جاؤں۔ یہ دنیا کا ٹینشن، یہ بیوی کا غم، یہ بچوں کا الم، یہ دکان کی پریشانی، جی یہ مال کی درآمدگی، یہ مال کی برآمدگی، یہ ان سے ملنا، اس کا غم، اس کی بیماری، ان سب پریشانیوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی اور یکسر ہم اب اس طرف چلنے والے ہیں، تو اس کے دل میں طلب آتی ہے کہ میں اس طرف جلد چلا جاؤں۔ تو اس کے سامنے دنیا کی جتنی چیز ہے یہ سب ہیچ در ہیچ ہوتی ہے اور آخرت اس کا مقصود بن جاتا ہے۔ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، اب وہ اس وقت کس سے ملنا چاہتا ہے؟ اپنے رب ذوالجلال سے، جس کو پوری زندگی
کبھی حمد کے ذریعے اس نے اس کے آستانے میں اپنی جبین کو ٹیک دیا، ٹیکا نہیں ٹیکا؟ جی حمد کر رہے ہیں، سجدے میں پیشانی کو رگڑ رہے ہیں، کبھی اس کے تحلیل کے نغمے گنگنائے، کبھی اس کی تقدیس کی عظمت کو دنیا کے دلوں میں سنائی، اور کبھی تکبیر کا نغمہ مینارے کی بلندیوں سے کائنات عالم کو سنایا ہے اس نے۔ یہ سب کس کے دعوے ہیں؟ اللہ کے۔ کس کا تعارف ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ یہ سب کر رہا تھا، اب اس سے ملنے کی طلب ہوتی ہے کہ یار پوری زندگی جس کو میں نے قرآن کے الفاظوں میں پڑھا ہے، پوری زندگی میں نے تسبیح کے ذریعے اس کی عظمت بیان کی ہے، جس کی میں نے پوری زندگی تکبیر کے ذریعے اپنے دل سے تمام بتوں کو نکال کے اس کی ایک کبریائی کو جمایا ہے، اس رب ذوالجلال سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ آخر وہ کون ذات ہے جس کے لیے میں نے پوری زندگی کھپایا ہے؟ اب اس کے دل میں جب طلب آتی ہے فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اب اس وقت اللہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ فرشتے کو کہتے ہیں کہ آنے دو بابا جی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ کیا ہے؟ کوئی نعت ہے، کوئی حمد ہے، کوئی گانا ہے؟ کیا ہے پڑھا ہے میں نے؟ بولیے نا زور سے۔ ارے سوئیے مت بابا، اللہ سے ملاقات کرا رہا ہوں، میری بھی ہو جائے جی۔ یہ کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ملنا چاہتے ہو نا مجھ سے؟ ارے میں وہ اللہ ہوں جس نے پوری کائنات عالم کے حسینوں کو حسن عطا کیا ہے۔ میں وہ تیرا وہ رب ہوں کہ دنیا کی مخلوق اور فانی نغمے پڑھنے والوں کے اوپر تم فدا ہوتے ہو، اس نغمے کا خالق میں اللہ ہوں۔ تم نے کبھی دیکھا گلاب کی ایک پھول کی پنکھڑی لے لو، اس میں گلابی پن بھی ہے، اس میں تراوٹ بھی ہے، اس میں حلاوت بھی ہے، اس میں لطافت بھی ہے، اس میں خوشبو بھی ہے۔ وہ رب کتنا باکمال ہوگا جو ایک چھوٹی سی فانی پنکھڑی کے اندر جس کو دھوپ کی شعاؤں میں ڈال دو تو سیکنڈ میں مرجھا جائے گی۔ مرجھا جائے گی نہیں مرجھا جائے گی؟ تو اس اللہ نے ایک پھول کی پتی میں اتنا کمال پیدا کیا ہے، وہ رب ذوالجلال خود کتنا باکمال ہوگا۔ آج تمہاری اس سے ملاقات ہونے والی ہے، آج تمہاری اس سے ملاقات ہونے والی ہے، ہوگی۔ ڈرنا نہیں بابا، ڈرنا نہیں۔ ماں سے ملنے جاتے ہو انڈیا پاکستان تو ڈرتے ہو، تو پھر اللہ سے ملنے سے ڈر کیوں ہے بابا؟ اللہ سے ملنے سے ڈر کیوں ہے؟ ابھی آ رہی ہے بات محبت کی، نہیں ہوگی ختم تو اگلے ہفتے، لیکن بات محبت کی ہے۔ یہ آگ اس نے خود لگائی ہے آپ کے دل میں، یہ آگ اس نے خود لگائی ہے آپ کے دل میں۔ اپنی طلب کی جستجو، اپنی یافت کی طلب اس نے آپ کے دل میں خود ڈالا ہے، ورنہ آپ کون ہے اس ذات تک پہنچنے والے؟ جی اپنی طلب کا مادہ رب ذوالجلال نے خود ڈالا ہے آپ کے اندر۔ اچھا بابا سنو حدیث، وَإِنَّ الْكَافِرَ، اب بے ایمان، کلمے کا منکر، توحید کا منکر، قرآن کا منکر، رسول کا منکر، باس بعد الموت کا منکر، قیامت کا منکر، حشر کا منکر، پلسرات کا منکر، میزان کا منکر، حوض کوثر کا منکر، اللہ کی ملاقات کا منکر۔ جب اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سنو، ہم نہیں کہیں گے، اللہ کرے حدیث میں سنیے، اذا حضر بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ، ابھی پہنچا نہیں ہے، کہاں؟ ابھی جسم سے جان جدا ہوئی نہیں ہے اور پیترے بدل رہا ہے۔ دیکھا کبھی مرتے والے کو؟ مرنے والے کو کبھی دیکھا؟ لوگ ڈرتے ہیں، مرنے والے کو دیکھا کرو۔ ایمان والا بھی نگاہیں پلٹتا ہے، ملائکۃ اللہ کو دیکھتا ہے، اور بے ایمان بھی نگاہیں پلٹتا ہے۔ کیوں بے ایمان کیوں نگاہیں پلٹتا ہے؟
عذاب کے فرشتے آ چکے ہیں. عذاب کے جی کون آ چکے ہیں؟ عذاب کے فرشتے آ چکے ہیں. مارو پٹائی ہونے والی ہے. ایک کی روح تو خوشی کے ساتھ نکل رہی ہے، فروح و ریحان و جنت و نعیم، اور دوسری کی روح کا کیا حال ہے؟ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. یہ قرآن ہے نا بابا، میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا، شعر نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. جی اللہ میرا کیا کہتا ہے؟ جی کیا کہتا ہے اللہ؟ نہیں بابا، ان هذا لهو حق اليقین، ان هذا لهو، اللہ اکبر. اب کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی تھرمامیٹر کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے جی، کسی بھی مائکروسکوپ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس کے نگاہ کے پردے کو کھول دیے ہیں. اب یہ عالم آخرت کا مشاہدہ کر رہا ہے. وہ جہنم کی لپٹ، وہ آہو بکا، وہ فغا، وہ طرف، وہ بلبلاہٹ، وہ بے چینی، وہ کرب کا سامنے ہے اس کے نگاہوں کے منظر، سامنے ہے اس کی نگاہوں کے منظر. جی سامنے اس کے کیا ہے؟ نگاہوں کے اس کے منظر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین. پھر اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں فسبح باسم ربک العظیم، کہیے سبحان ربی العظیم. اللہ کہتے سنو سنو، کتنا بڑا کرم ہے میرا کہ میرے ماننے والوں تم ابھی آئے نہیں ہو، یہاں دار کرامت میں بھی آئے نہیں ہو، ابھی تم کو لایا جائے گا. تمہارے استقبال کے لیے دروازے جو میں نے کھولے ہیں وہ تیری سامنے، تیری آنکھوں کے سامنے آیا. جو کسی کے بیان کی ضرورت اب نہیں ہے، تو خود ہی دیکھ رہا ہے. دیکھ لے خود دیکھ رہا ہے، دیکھ لے. تو اگلا جب دیکھتا ہے ایمان والا تو اس کو طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں چلوں اب اللہ کے پاس. وہ اللہ جس نے ہمارے استقبال کے لیے اتنا کچھ کیا ہوگا تو خود اپنے پاس قاری صاحب کیا کچھ کیا ہوگا، یا کیا کچھ اس نے رکھا ہوا ہوگا. ابھی ہم گئے نہیں ہیں، یہ روح و ریحان وہ راستے ہیں، یہ ابھی گئے نہیں ہیں، جانا ہے. روح نکلنی باقی ہے. طلب ابھی سے آ گئی، کس کی؟ اللہ سے ملنے کی، لقاء اللہ کی طلب آ گئی. اور بے ایمان ابھی گیا نہیں ہے، جانے ہی والا ہے، تو پریشانیوں میں مبتلا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، وہ تو جانا ہی نہیں چاہتا ہے. وَلَوْ يُعَمَّرُ بِأَلْفِ سَنَةٍ، اللہ اکبر، 1000 سال بھی قرآن کہتا ہے اس کو عمر دے دی جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قرآن ہے بابا، قرآن ہے. اس کو پڑھا کرو یارو، اس کو پڑھا کرو. سب کچھ وہی ملتا ہے ہم کو، اور آپ کو بھی وہی ملے گا. سب کچھ وہی ملتا ہے. کہتا ہے اللہ پاک کہ 1000 بھی اس کو عمر مل جائے تو بھی اس سے نجات پانے والا کیوں؟ نجات تو 1 سیکنڈ میں مل جائے. کیا پڑھ لے؟ لا الہ محمد، نجات مل جائے گی. لیکن وہ سب کے کلمے پڑھے گا، پتہ نہیں کتنی دیر بھجن گائے گا، اور اگر نہیں گائے گا تو اللہ کا ایک کلمہ نہیں بولے گا. اللہ کہتے ٹھہر، تیری موج اور مستی، تیرا خمار، تیری دیوانگی، جی یہ تیرا رقص، یہ تیرا سرور، یہ عقر، یہ تیری جباریت ان قریب تیری مسل دی جائے گی. مسلنا سمجھتے ہو؟ یوں خلاص، فرصت نہیں دوں گا، اب تو آ رہا ہے، اب تو آ رہا ہے. کون سا آ رہا ہے؟ یہی ہے وہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا.
یہی ہے وہ جس کا تجھ سے تب کیا کرتا ہے وہ؟ اللہ سے اب ملنا نہیں چاہتا تو اللہ پاک کہتے کم بخت، تو کیا ملنا مجھ سے نہیں چاہتا، میں بھی تجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ تو ہوئی حدیث کا ترجمہ۔ بھائی دیکھیے وقت ہوئی تو بتائیے گا، ابھی ہے باقی طے۔ ہاں ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، قاری صاحب میری مدد کیجئے گا، قرآن کی کیا آیت ہے؟ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ہے نا؟ ہے نا یہ قرآن میں نے ایک بات ابھی کہا تھا درمیان میں، آپ کون ہوتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے؟ یہ محبت کا بیج میرے اللہ نے خود ہمارے اندر ڈالا ہے۔ علماء ہے یہاں نہیں ہے تو آپ تحقیق کیجئے، بہت علماء کرام آتے ہیں غریر مسجد، پوری کائنات عالم میں، پوری اللہ کی 18,000 مخلوقات میں آج کے بعد آپ بھی جستجو کیجئے، طالب علم میں بھی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ طالب علم بن جائیے، تحقیق یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی، ان 18,000 مخلوقات میں کوئی ایک ایسی مخلوق انسان کے سوا بتا دیجئے کہ جس کے دل میں اللہ نے محبت کا بیج ڈالا ہو، اپنی محبت کا بیج ڈالا ہو پورے 18,000 مخلوقات میں۔ جی شہباز محبت عرش سے گزرا، اس کی رفعت کو دیکھی چلا گیا، کرسی کی طرف اللہ کے متوجہ ہوا، اس کی وسعت کو دیکھی، یہاں سے بھی یہ گزر گیا۔ لیکن جب اس شہباز محبت نے اس مٹی کے خاک کو دیکھا، محنت دیکھی اور اس دل میں اتر آیا، نہیں آئی سمجھ میں بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ عرش کی رفعت کو محبت نے دیکھا، اللہ ہی ڈالنے والے ہیں، عرش تو پہلے سے رفیع ہے، اس کی رفعت کو دیکھا تو گزر گیا، کرسی کی وسعت کو دیکھی گزر گیا۔ لیکن جس پہ محنت کی جائے وہ مٹی تھی، وہ خاک تھی۔ ارے بابا بولتے نا کسی بھی چیز کو کہ یار ہم خاک میں ملا دیں گے، یعنی تم کو مٹا کے ہم خاک میں ملا دیں گے، اور آپ ہیں ہی خاک تو آپ کو کس میں ملائیں گے؟ آپ ہیں ہی خاک تو آپ کو کس میں ملائیں گے؟ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے شہباز محبت نے خاک کو دیکھا، اس میں محنت دیکھی کہ محنت کریں گے تو کچھ اگے گا، تو اللہ نے محبت کا بیج انسان کی طبیعت میں ڈال دیا۔ کائنات عالم میں کسی کو محبت نہیں ملی ہے۔ اگر آپ عالم ہیں جستجو کیجئے، میں بھی طالب علم ہوں، سارے علماء جستجو کیجئے، اگر مل جائے تو میں آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ محبت ملائکۃ اللہ کو اللہ کی نہیں ہے، وہ معمور فی العبادہ ہے، معمور فی العبادہ ہے۔ کائنات عالم میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں اجباری عبادت ہے، لیکن آپ وہ باکمال لوگ ہیں انسان کہ اللہ نے اپنی محبت کا بیج کہاں ڈالا ہے، اس کا پتہ قرآن نے ہم کو دیا ہے۔ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے، جب یہ بات فیصلہ ہو چکی کہ محبت کی، جو محبت کا کیا مطلب؟ ایک طلب، ایک جستجو، ایک قرب کی تمنا۔ آپ کو بھی کسی سے محبت ہو، اگر آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے، تو کیا سوچتے ہیں؟ فلانے فندق میں چلتے ہیں، چائے پیئیں گے۔ قاری صاحب یہ قرب ہوگا۔ ہنسیے مت بابا، مجھے اللہ کی محبت سمجھانی ہے، مجھے ان ناپاکوں کی محبت تھوڑی نہ سمجھانی ہے، میں تو ایک مثال دیا۔ محبت کی بنیاد پر انسان اپنے محبوب سے قربت چاہتا ہے، اتصال چاہتا ہے۔ اتصال سمجھتے ہو؟ ملنا چاہتا ہے کہ کچھ خلوت میں سرگوشی ہو، کچھ مناجات ہو،
کچھ اپنی کہوں کچھ ان کی سنوں، کچھ اپنی منواؤں کچھ ان کی مانوں۔ محبت میں یہی نہ ہوتا ہے بابا، محبت میں یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے محبت دی آپ کو، کس کی؟ اللہ اکبر۔ واللہ میں جب اس مضمون کو پڑھا ہوں، اوئی ہوئی ہوئی ہوئی، میں تو حیران ہو گیا کہ انسان کیا چیز ہے، انسان کیا چیز ہے کہ اللہ نے اس روئے زمین میں، کائنات عالم میں وہ بات جو انسان کو دی وہ جبرائیل کو بھی نہیں، ملائک کو بھی نہیں، اگر ہے تو ابن آدم کو ہے تو ابن آدم کو ہے، آپ کو ہے، آپ کو ہے۔ تو محبت کا کیا مطلب؟ محبت کا کیا مطلب دوستو؟ آپ کو اللہ سے محبت ہے نا بھائی؟ قرآن میں نے ابھی پڑھ کے سنا دیا جی، کیا پڑھا تھا میں نے؟ سورہ کہف کی آیت جی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تم میں سے جس شخص کی جستجو، طلب، خواہش، تمنا اپنے رب سے ملنے کی ہو، ارے دوستو ہے نا، آج کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت کیجیے۔ محبت کا عنوان بہت کم بیان ہوتا ہے نا قاری صاحب؟ محبت کا عنوان بہت کم، ہر مولوی صاحب مولانا صاحب کہتا اللہ سے ڈرو 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 ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ارے بابا ٹھیک ہے، تقویٰ کا ترجمہ جہاں ڈرنا ہے وہاں یہی بھی ہے کہ تقویٰ کا ترجمہ ہے گناہ چھوڑ دینا، گناہ چھوڑنا محبت کی بنیاد پر، ایک ہے گناہ چھوڑنا عذاب کے ڈر کی بنیاد پر۔ اکمل الکاملین وہ لوگ ہیں جو گناہ کو چھوڑتے ہیں اللہ کی محبت کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کی بنیاد پر گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اکمل الکاملین لوگ ہیں، اکمل الکاملین ہیں جی۔ ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارے ولی وہ لوگ ہیں جو گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ ہمارے ولی کون ہے؟ اللہ انہی ولی میں ہم سب کو نہ بنا دیتا۔ یا اللہ جمعے کا دن ہے، شاید کوئی اجابت کی ساعت ہو، یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لی جی۔ اچھا بھائی، اللہ کی محبت کا کیا مطلب؟ بزرگوں نے مختلف انداز میں اس کلام قدسی کی، اللہ کے کلام کی وضاحت کی ہے۔ قرآن نے بھی کہہ دیا ہے، اس سے مدد مل جاتی ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو عمل صالح کرتا ہے، عمل صالح سے انسان کے جسم کے اندر، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان کی آتما کے اندر، ہندوستان کی زبان میں، یا انسان کی روح کے اندر، یا انسان کی باطنی طاقت کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں اللہ سے ملنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اس میں اللہ سے ملنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آیا جی؟ جو اللہ سے ملنا چاہے گا وہ کیا کرے گا؟ نیک عمل۔ اسی لیے امام خطابی نے فرمایا کہ ہر وہ کام کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو اور دنیا سے طبیعت اس کی متنفر ہوتی ہو اور مرنے کی تیاری اس میں ظاہر ہوتی ہو، یہ سمجھو کہ یہ شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ہر وہ عمل کہ جس میں فکر آخرت ہو، یعنی دنیا کو ترجیح نہ دے آخرت پر بلکہ آخرت کو ترجیح دے دنیا کے اوپر۔ ایک بات خرم لکھ لینا، اللہ سے ملنے کا کیا مطلب؟ آخرت کو ترجیح دے کس کے اوپر؟ دنیا کے اوپر۔ یعنی وہ اعمال جس سے آخرت کا حصول ہوتا ہو، دنیا کا گر سے نقصان ہوتا ہو لیکن دین کا نقصان نہ کرے، دین کو حاصل کر لے، بھلے دنیا کا نقصان
ہو جائے، ایک بات۔ دوسری چیز، موت کی تیاری کا اس کے پیش نظر اس عمل سے ہمیشہ مترشح ہوتا ہو کہ یہ آدمی موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہو گیا وقت؟ 5 منٹ ہے، الحمدللہ۔ اب اس سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ آدمی جو آخرت کی طرف مائل ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہے، آخرت کی پرواہ کرتا ہے اور آخرت ہی کی طرف چل رہا ہے، تو یہ کس سے ملنا چاہتا ہے؟ اللہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا امہات المومنین میں کسی نے سوال کر لیا کہ اے اللہ کے نبی، لقاء اللہ سے مراد کیا موت ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، موت ایک دوسری چیز ہے اور اللہ کی ملاقات ایک دوسری چیز ہے، لیکن یہ ملاقات ہوتی ہے موت کے دروازے سے گزرنے کے بعد ہی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ملاقات کہاں ہوگی؟ موت سے گزرنے کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ اس لیے لوگوں نے سمجھ لیا، بعض لوگوں نے یا ام المومنین نے سوال کر دیا کہ کیا اس سے مراد موت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت نہیں ہے، اس سے مراد موت تو ہر کوئی انسان کو پسند ہے نہیں، ناپسند ہے، ہر انسان کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ ابھی آ جائے گی ایک ہفتے میں، اگلے ہفتے شاید حدیث کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملک الموت نے کہا میں آپ کو لے جانے، مارا تھپڑ کھینچ یہاں سے، مجھے لے جانے کے لیے آیا اور ان کی آنکھ ہی نکال دی۔ بخاری شریف کی روایت آ رہی ہے جی۔ تو موت تو کوئی بھی ناپسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کی ملاقات ہوتی ہے کب؟ موت کے بعد۔ اس لیے مجازن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ملاقات کا دروازہ موت ہی ہے، ملاقات کا دروازہ موت ہے۔ اور اللہ کا آپ سے ملنے سے کیا مراد؟ یہ تو وضاحت ہو گئی کہ آپ کی اللہ سے محبت کیا ہے، یعنی نیک اعمال جو آدمی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ انہی میں ہم لوگوں کو لائے۔ اور جو نیک عمل نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت کا کیا مطلب؟ نہیں، وہ تو دنیا، یہ محبت ہو گئی۔ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہوا، یعنی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، ملنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان نیکیاں کرتا ہے اس مقصد کے تحت اخلاص کے ساتھ کہ میں اللہ سے ملوں گا، تو اللہ اخلاص میں قوت بھی عطا فرماتا ہے، اعمال صالحہ کی توفیق بھی دیتا ہے، ایک عمل کے قبولیت کے بعد دوسرے عمل کی توفیق بھی دیتا ہے، اور انسان کو کبر میں مبتلا، عجب میں مبتلا، ریا میں مبتلا، سمعہ میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ اور جتنی عبادات بڑھتی ہیں اتنی ہی اس کا استغفار بھی بڑھتا ہے، جتنی عبادات بڑھتی ہے تو بجائے اکرنے کے یہ اور زیادہ استغفار کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کر دیجئے کہ مسبحین تو موجود تھے، کون؟ فرشتے۔ اللہ کی کائنات عالم میں مسبحین تھے نا بھائی، کون؟ نحن نسبح ونقدس لک، تو قرآن میں ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، مسبحین نہیں چاہیے مجھے کائنات عالم میں مستغفرین چاہیے جو خوب عبادت کریں اور مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں، میں انہی کے دل میں اپنی محبت ڈالوں گا۔ سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اب اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا حاصل درس کا یہ نکلا کہ اللہ سے اللہ کی ہی محبت مانگنی چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 5 گانا نمازوں کے بعد دعا مانگتے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ ایک جگہ اور مانگی،
اللهم اجعل حبك احب الاشیاء الی واجعل خشیتك اخوف الاشیاء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا اقررت اعین اهل الدنيا من دنیاهم فاقرر عینی من عبادتك. یہ نبی پاک نے مانی، یہ نبی پاک نے مانگی ہے دعا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگیں. کیوں؟ کائنات عالم میں جیسے کہ میں نے کہا محبت صرف آپ کو اللہ نے یہ بیج ڈالا ہے. اسی طرح ایک اور بھی بات قرآن نے کہی ہے، اسی حدیث کے ضمن میں بتا دوں. پوری کائنات عالم مولانا 18,000 مخلوقات میں سب میں اللہ نے کلمہ کن سے روح ڈالا ہے. علماء کرام تحقیق کیجئے اس کی، کلمہ کن سے ڈالا ہے. صرف ایک مخلوق آپ ہے جس کو اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اے ابن آدم تم اپنے مقام کو پہچاننا کہ جس طرح محبت میں نے تمہارے دل میں اپنی ڈالی ہے، اپنی ذات سے میں نے روح بھی تیرے اندر میں نے ڈالا ہے. کائنات عالم میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے کہا ہو کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ابن آدم کو کہا ہے کہ میں نے تیرے اندر اپنی روح کو پھونک دیا ہے. جب یہ روح خود اللہ نے پھونکی، محبت بھی اللہ نے ڈالی اور لقاء کی طلب بھی اللہ ہی نے ڈالی. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو یہ بات مبارک کرے. بڑی قیمتی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خود اللہ نے فرمایا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی محبت کائنات عالم میں سب سے زیادہ اس کے دل میں ہو. جی والذین آمنوا اشد حبا للہ، قاری صاحب نے پڑھ دیا، دیکھ لو بھی میرے دلیل ہے میری درس کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. بے شک آپ ڈریے اللہ سے. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر سے جیسے ڈرتے ویسے ڈریے، نہیں، اللہ کی معصیت سے ڈریے، اللہ کی معصیت سے ڈریے، اس کی نافرمانی نہ کیجیے، لیکن اس کی دل میں محبت ہو، عظمت ہو، اس کا وقار ہو، اس کی جستجو ہو، اس کی طلب ہو، اس کی طرف ہو. اس کے لیے انسان اس کو خوش کرنے کے لیے بے چین ہو. کیوں؟ کہ کائنات عالم میں آپ سے اچھا کوئی نہیں اللہ کو ملا جس میں اس نے محبت بھی ڈالی اور اپنی روح بھی ڈال دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. یا اللہ معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. اے اللہ اپنی محبت خود ہی عطا فرما دیجئے. اے میرے مالک ہم کتنے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ناتوان ہیں، یا اللہ خاکی ہیں. اے اللہ لیکن آپ نے اس خاکی کو بہت باکمال تو اپنی صفت عطا فرمائی. یا اللہ ملکوت کو بھی تو نے یہ صفت نہیں عطا کی. اے اللہ ہم تیرا کتنا شکر ادا کریں. اے اللہ ہمیں آپ سے آپ کی محبت کا سوال ہے. اے اللہ ہماری محبت کو غالب کر دیجئے، تمام محبتوں پہ غالب کر دیجئے. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر دوستو.